میرا سوال اس وقت میرے ساتھ ویری لرنڈ پڑھے لکھے سمجھدار محمد اسامہ علی ہیں، اسٹرالوجر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر، ریلیجیس اسکالر۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا روحانی دنیا جو اب آ رہی ہے وہ دنیا کیسی ہوگی، اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا یہ شیطانی ہے ٹیکنالوجی ہے یا پھر یہ روحانی ٹیکنالوجی ہے؟ اور نیا عہد آپ نے کہا تھا کہ اگلے 2-3 ماہ میں اسٹرالوجی بھی ختم ہو جائے گی اور باقی معاملات، دنیا ایک نئے دور میں شروع ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا شیطان کو سپورٹ کرے گی یا روحانیت والوں کے لیے ہے، اور نئی دنیا کیسی ہوگی، ذرا میرے ناظرین کو یہ بتائیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ایک تو 2-4 باتوں کو جو ہے نا سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنی بحثیت انسان جو ہے نا اس ٹائم کی حالت زار آبزرو کریں۔ آپ خود دیکھیں اپنے بچپن میں، ماضی میں جا کے اس کے کچھ جھروکے پہلے تو یاد ہوں، اللہ کرے، لیکن وہ آپ کو امید ہے کہ بہت کم ہی یاد ہوں گے جس دور میں آپ چلے گئے ہیں۔ اس میں روحانی دنیا جو ہے نا وہ سیدھی کی سیدھی وہ اوریجنل چپ ہے یا وہ اوریجنل ڈی این اے ہے جو آپ کے اندر ہے، جس میں ڈیٹا چلتا ہے۔ ڈی این اے کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ڈی این اے از اے ڈیٹا چپ کنیکشن ود یور اینسیسٹرز۔ یہ ہماری اسٹرالوجی میں بھی مارس اس کا مانا جاتا ہے، خون کا، اور مارس ہی پرکھوں کا کنیکشن بھی مانا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مارس اگر کسی کے چارٹ میں ویک ہوگا تو وہ پرکھوں سے جو ہے اس کو اس طریقے سے فائدے نہیں ہوں گے، اور جہاں مطلب اس پہ اس کا کوئی کولیٹرل جیسے ہوتا ہے نا، پرکھوں کے کرموں کی سزا اس پہ آ سکتی ہے، اور اسی طرح مارس اگر تگڑا ہوگا تو پرکھوں کے کرموں کا پھل اس کو ملے گا۔ یہ اسٹرالوجی بھی کہتی ہے۔ اب آپ کی سائنس ڈی این اے کو اسی طرح ڈیفائن کرتی ہے کہ اس میں جینیٹک کوڈ ہوتا ہے۔ جینیٹک کوڈ مین کہ اس میں باپ، نسل، رنگ، یہ وہ، آنکھیں، ایوری تھنگ وہ اس میں اسٹور ہے۔ آر این اے کیا ہے؟ آر این اے بیسیکلی وہ اسٹرکچر ہے جس کے گرد یہ چپ، وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈیٹا کوائل گھما ہوا ہے۔ تو جب یہ کوائل اس کے اوپر گھما، کوائل جیسے آپ کا یہ الیکٹریسٹی کوائل بنتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ڈی این اے ہوتا ہے۔ آر این اے کیا ہے؟ آر این اے اس کی وہ کنیکشن ہے جو ایگزسٹنس حال سے اس کو اس میں جوڑ رہا ہے، فیوچر سے۔ آپریشنل جو کنیکٹیویٹی ہے وہ آر این اے ہے، جو ڈیٹا چپ پاس سے جوڑتی ہے، ڈیٹے پہ پیچھے سے جوڑتی ہے، وہ ڈی این اے ہے۔ اب آر این اے اور ڈی این اے پیچھے اور آگے جڑ گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے شوگر کوٹنگ کی ایک بہت بڑی وہ ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا شوگر کنٹینٹ ہوتے ہیں جن کی بعض اوقات کاپیز بنتی ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ پروگرام علیحدہ سے کریں گے کہ یہ جو سارا سسٹم ہے۔ اب صرف یہاں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ روحانی اور شیطانی دنیا میں فرق کیا ہے۔ یہاں جو اس کے اندر شوگر کے اجزاء جو ہیں، جو ڈیفرنٹ اس میں کوئی تقریباً جو ہے 7 قسم کے وہ ہوتے ہیں، ان کو یہاں کاپی کرتا ہے جب بھی شیطان آپ کے ایکسیس کرتا ہے باڈی میں، جیسے خون کے اس میں، تو وہ جیسے ایکسیس کرتا ہے تو اس کی کاپیاں تیار کر دیتا ہے۔ آپ اب جب کبھی یہ لگنے نہیں لگتا آپ کو کہ آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں لیکن وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے؟ جب کسی اسکالر سے سوال کریں اس کے متعلق تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کاپی تیار ہوئی ہے بیسیکلی۔ وہ بار بار کی جو پریکٹس ہے جو فطرت ثانیہ کو جنم دے دیتی ہے، آپ کے ایک عمل کا بار بار دہرایا جانا وہ فطرت ثانیہ کو جنم دیتا ہے۔ تو یعنی کہ جو آپ کی لاشعور ہوتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک وقت کے بعد وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی لاشعوری حرکت جو ہے ایک ایکسرسائز کے بار بار دہرانے پر نئی فارم میں، مثال کے طور پہ ایک شخص کراٹے نہیں کھیلتا، کراٹے نہیں آئے، اس کو سیکھے ہی نہیں کبھی، اب اگر اس پہ کوئی اٹیک کرے تو اس کا جو ریفلیکس ایکشن ہے جو لاشعور نے دینا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے مشق کی ہوئی مہینہ، سال، 2 سال، 3 سال، اب اگر اس پہ کوئی اٹیک ہوا تو اس کا ریفلیکس ایکشن وہ جیکی چین والا ہوگا۔ کیوں؟
کیونکہ اس کے لاشعور میں اس نے کر کے اس کو جنم دے دیا. اسی لیے آپ لوگ جب وظیفے کرتے ہیں 41 دن کیوں ہوتا ہے, 40 راتیں موسیٰ کیوں گئے, 40 ڈیز کا کیا چکر ہے, کیوں بلڈ ڈیولپ ہوتا ہے, نیو بلڈ بنتا ہے. اب نیو بلڈ جب بنا ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ڈی این اے اور آپ کی جو آر این اے اور یہ جو سارا آپ کا جو مادے کی دنیا کا اکائی ہے ہر نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اچھی کاپی تیار ہوئی. مطلب جو اس کے اندر وہ تھا وہ نیو تیار ہوا, اب وہ ٹھیک ہے, آئیڈیل ہے. اس وجہ سے کیونکہ آپ نے جو شیطانی ایکسیس تھی باڈی کے اندر اس کو روک دیا, جس کے تحت ہم لوگوں کو بھی ریکور الحمدللہ کر رہے ہیں اس سوچ کے تحت, اور الحمدللہ ریزلٹ بہت اچھے ہیں. خیر, اب یہ جب بھی باڈی میں صلاحیت کرتا ہے, میوٹیشن کہتے ہیں بیسیکلی اس پروسیس کو, جو بعد میں آپ کی ڈپریشن اور کینسر کی فارم بنتی ہے, ڈپریشن اور کینسر کی فارم بنتی ہے. اب آپ آ جائیں کہ جتنے بھی آپ کے روحانی دنیا کے لوگ ہیں, اوریجنلی روحانی دنیا کے, ان کی جو فٹنس ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے. فزیکل فٹنس پرائم تھنگ ہے, بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے آپ کی باڈی کو ایکسیس نہیں کر سکتا. گروہ دو ہی ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان, اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے. اب یہ جو اے آئی اور یہ سارا جو ماڈل بن رہا ہے سر جی, یہ تو اب بھی فرات کے اندر سے ٹیبلٹس نکلی ہیں اور وہ سارا نکال کے لے گئے ہیں ڈیٹا پڑھنے کے لیے, اور ان کا ماننا ہے کہ حضرت نوح کے ٹائم پہ اس سے بھی بڑی ٹیکنالوجی یوز کر رہا تھا انسان. اور بتائیں وہ ایون, بلکہ میں آپ لوگوں کے لیے اب ایک ریسرچ کنڈکٹ کر رہا ہوں, بڑی باتیں سنی ہوں گی آپ نے بک آف انوک اور اس کی آج کل, تو وہ ہاتھ لگی ہے ذرا اس کو میں کمپیئر کرنے لگا ہوں, تو انشاءاللہ اس کا بھی جو ڈیٹا آپ لوگوں کے لیے ہوا بتانے کے قابل وہ ضرور بتائیں گے. اور باقی بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل کیا کر رہا ہے, یا آپ کا یہ آئی ٹی اے آئی کیا کر رہا ہے, یہ بیسیکلی انسان کو اپنا ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے مکمل طور پہ, جس پہ ہم پہلے بھی کافی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے اپنے کلیمز تھے, جو وہ کرتا تھا, وہ سارے کا سارا کام کہیں نہ کہیں انسان کا کسی انسان نے اپنے ذمہ لیا ہے. مثال کے طور پہ بچے پیدا کرنا اب آئی وی ایف ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے, انکوبیٹرز میں ایگز کون سا چاہیے, 100% بیٹا لے لو. اچھا وہ کہتا تھا میں بیٹے دیتا ہوں, فصلوں کے بیج ییلڈ وہ ہو گیا. اسی طریقے سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ بارشیں, مصنوعی بارشیں آ گئی. اس کے بعد رہنمائی کرتا ہوں, ہدایت کرتا ہوں, رہنمائی کرتا ہوں, وہ گوگل آ گیا. اب گوگل بتاتا ہے آپ کو, رہنمائی کرتا ہے آپ کی, ادھر جاؤ ادھر جاؤ. بلکہ اب اے آئی آ گیا, اب کیا کرتا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا گیا تھا اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اب آپ اے آئی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتے جا, اب گوگل سے پوچھتے ہیں بتاؤ, تو گوگل آپ کو جو بھی دے دیتا ہے, قرآن کی آیت ہو, آپ کی کوئی بھی حدیث ہو, کچھ بھی ہو, وہ آپ کو دینے لگ گیا. آپ اب مفتی سے بھی گئے, مولوی سے بھی گئے, اللہ کے بندوں سے بھی گئے, آپ اسی کتاب پہ ڈیپینڈنٹ, پہلے آپ کو بنایا گیا تھا کہ کتاب پڑھو اور دین سے جڑ جاؤ. اس کے بعد اسی کو اٹھایا, اب آپ نے اس کو اس میں ڈال دیا ہے ٹیکنالوجی میں. تو اب سامنے آپ کے اللہ کا بندہ ہوگا, گروہ کا بندہ ہوگا, کیونکہ آپ تو ہیومن ڈیپینڈنسی سے نکل رہے ہیں لاشعوری طور پہ. یہ بھی جو سوری ٹو سے میری ریسرچ ہے, میں اس پہ بڑا فرم ہوں, اور کسی کو بھی اس پہ کھلی آفر ہے, اس پہ بات کر سکتا ہے کھلے دل سے, کھلے دماغ سے, کہ یہ جو انسان کو بک ڈیپینڈنسی جو ڈالی گئی, بے شک وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہابیزم کے فارم میں, وہ امریکہ نے اس میں انویسٹ کیا, سب جانتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی جو یہ اب اس کا اگلا ورژن ہے کتاب سے پوری, اب اس سے پوچھو, اب وہ جو بتائے گا آپ اس کے قائل ہیں. پہلی بات, انسٹنٹ پوائنٹ, ریسکیو پوائنٹ یہ بن گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے مجھ سے مانگو,
اب آپ اس کی طرف نہیں جاتے, آپ فوراً گوگل اور اس سے پوچھتے ہیں ہاؤ ٹو بائی, ایون ہاؤ ٹو بائی کا بھی پرابلم کا سولوشن اسی نے ایوری تھنگ. اور پھر اس نے رزق کا بھی انتظام کر دیا, رہی صحیح کسر چھوڑے, ایڈ اے آئی سے کمائیے, کورسز کیجئے, گوگل سے کمائیے, اس انسانی بدوباشی اس پہ شفٹ ہو رہی ہے بیسیکلی. حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ کچھ سالوں تک جب یہ ہوگا کہ جب یہ بزنسز ڈاؤن ہو جائیں گے مارکیٹس اور سب آن لائن اور اس پہ چڑھ چکا ہوگا, تو آپ سب کی معاش جب لاشعوری طور پہ اس اے آئی اور اس کے ہاتھوں میں چلی گئی, تو سر جی پھر آپ خود بتائیں کہ کہانی کدھر ہوگی, حکم اس کا چلے گا, ٹیگز اس کے چلیں گے, اور اب چل بھی رہے ہیں. آپ مجبور ہوں گے وہ ویڈیو بنانے پہ جو ان کو چاہیے ہوگی, جس نے زیادہ چلنا ہوگا, ابھی بھی مجبور ہیں. آپ محسوس کریں تو ٹرینڈنگ ویڈیو کیوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آؤٹ آف دا ٹرینڈ ہم بہت کم لوگ ہیں جو قوم کی بات کرتے ہیں, ٹرینڈنگ ویڈیوز لوگ کر رہے ہیں. جو آج کا ٹرینڈ ہے اس پہ چل رہا ہے, ہر کوئی مجبور ہے. کیوں مجبور ہو رہا ہے, کون حکم چلا رہا ہے؟ لاشعوری طور پہ آپ لوگوں کی جبلت کا جو لالچ تھا اس کو کیش کراتے ہوئے آپ لوگوں کو بس ادھر ہی ہانکا جا رہا ہے, جانوروں کی طرح بیسیکلی. انسان اپنا انٹلیکٹ کو کہیں اچھا پھر میموری چپ آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے, آپ کی میموری چپ ختم ہوتی جا رہی ہے. میموری پہ بھی پروگرام کرنا مجھے یاد کرائیے گا کہ اس پہ بہت کم بات ہو رہی ہے, اس پہ ہمیں بہت ضروری ہے بات کرنا. میموری کو مجھے سمجھانا ہے آپ لوگوں کو, اور ایسا سمجھانا ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ انجوائے کریں گے اس کو. دیکھیں میموری ڈیولپ کیا ہو رہی ہے آپ کی, آپ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں نوٹس کے, کاپی پیسٹ. پہلے ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے, اب نہیں کرتے, اب کہتے ہیں نوٹس میں رکھ لو. اچھا ہو یہ رہا ہے کہ میرے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس طریقے سے, میری اگلی نسل میں اس سے بھی زیادہ ڈیپینڈنسی آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس سے اگلی نسل تو میمورائز کرنے کی کیپیبلٹی کھو چکی ہوگی. تو انسان جیسے ہی اپنا ڈیٹا کھوئے گا میموری کا, اس کا جو ریسکیو کا اتنے انبیاء بھیج کے جو آج تک انتظام کیا گیا تھا, سوچا اتنے انبیاء کی جو محنت تھی چٹکیوں میں ختم. کیونکہ آپ کی وہ ڈیٹا چپ ہی اڑ چکی ہوگی. میمورائز کلچر پہلے ختم کیا, پھر اسلامک کلچر تو ڈیولپ بھی خیر نہیں ہونے دیا, وہ بھی ختم ہوا. میموری نہیں ہے, کیسے کرو. آج مجھے اپنا یاد ہے کہ جی فلانا کام پھنس جائے تو یار وہ اس ٹائم پہ وظیفہ کیا تھا فلانا, تو آؤ بھی کٹھے یاسینیں پڑھوا لو. بچپن میں والد صاحب کے دور کی یاد ہے, فلانے کی نوکری نہیں تھی تو یوں کر لیا تھا. اچھا فلانے کا یہ ہوا تھا تو اما آنکھ پکتی تھی تو بسم اللہ کر کے تھوک لگانے لگتی. اب جب نہ وہ پریکٹس نہ وہ سولوشن کے ذریعے, تو آہستہ 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 بندہ بھی سائڈ پہ کر دو, مولوی بھی سائڈ. دیکھیں بے شک ہمارا آج کا علماء بھی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بزرگ ہستیاں اور انسان کو مائنس کر کے کوئی گروہ میں چلے جائیں یا جانے کی کوشش کریں. یہ اللہ کی جو ہیرارکی ہے, جو ولا اولا, اس پہ بلکہ دعا کریں. اس سال کی دعا ہے میری کہ میں آپ کو صرف 232 آیات ہیں اگلے ماہ رمضان تک, جس میں ولایت کا, اولا کا, تولا کا یا تولو کا, تولنا کا, یہ سارے کے سارے واو لام یہ کے سیغے ہیں, جس کا روٹ ورڈ ہے واو لام یہ, ولی. اس کی اگر یقین جانے اگلے سال تک ہم ایک ایک کر کے دانا دانا دے گئے نا, تو یہ جو ایشو ہے نا, جو ڈائریکشن لیس ہوئے پھر رہے ہیں, مثلا وہ بعض اوقات اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. حضرت علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی, اس کو جی روحانی سلسلے والے ادھر لے جاتے ہیں, کوئی اس میں لے جاتا ہے, کوئی کہیں لے جاتا ہے. اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جو یہ روحانی سلسلہ ہے وہ روحانی نہیں ہے بیسیکلی. ایبسنس آف ایول اور ایگزسٹنس آف ایول ان یور باڈی جو ہے وہ نیچرل ہے, اور جو نیچرل ہے وہ ڈیوائن ہے, کیونکہ روح ایک کیپسول کی طرح آپ کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کے اور آپ کے درمیان میں شیطان جب سنگ لگا کے آتا ہے تو بیسیکلی کنیکٹیوٹی ہٹ کر دیتا ہے.
لیکن جیسے ہی ایول نکلتا ہے، جن نکلتا ہے یا شیطان آپ سے دور ہوتا ہے، تو جو آپ کی پرفارمنس، جو آپ کی میڈ ہے، وہ پیور ہے، اور وہ پھر اپنی پرانی کنیکٹیوٹی یا ڈی این اے کی جو پرانی اس کی لیگیسی ہے اس پہ جانے لگتی ہے. ورنہ کوئی شخص اچانک، ایک بات بتائیں، کئی بندے ہوں گے دنیا میں جب بھی آتے ہوں گے، ہو سکتا ہے ایگزیکٹ اسی وقتوں میں اسی طرح کسی جلسے یا تھڑے پہ میرے جیسا کوئی شخص سنا جا رہا ہو پچھلی صدی میں، لیکن اس صدی میں یہ ذریعہ وہی بندہ ہے، ویسے ہی بول رہا ہے، وہی قوم کو اٹھا رہا ہے، جگا رہا ہے. کئی روپ ہے اس کے، ورائٹی بڑھ گئی ہے، ورائٹی بڑھ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے نیڈ بڑھ گئی ہے. اور یہ جو ارتقائی عمل ہے، جیسے کہا تھا کہ ہر نسل اگلی نسل سے تیز ہوگی، تو ڈیفینیٹلی ہماری پرفارمنس بھی اتنی وہ ہوتی جا رہی ہے. احمد صاحب صرف 1 منٹ میں اگلا دور کیسا ہوگا، اور آپ نے بتا دیا ان نقشن یہ اے آئی روحانی ہے یا شیطانی. میں کہتا ہوں جو امیر جوائن کر رہے ہیں ان کو ایک جملے میں سمجھ آ جائے، اور وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھیں اگلا دور سمپل سا ہے. جب آپ نے جنگیں ایٹم بم کھا لیے، جنگیں ہو گئی، خون بہہ گئے، آپ بندے کے پتروں کی طرح واپس بنیادی انسانی زندگی کی طرف چلے جائیں گے، جس میں کھایا پیا اور موج کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو سارا آپ کو بھگانے اور پاگل کرنے کا انتظام کیا گیا تھا نا، اکنامک سسٹم، یہ ویسی کولیپس کر رہا ہے. تو اس لیے یہ اس کے 2-4 چند سال تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہنا کہ بہت سال پڑے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ختم ہے کہانی. اسی لیے بار بار ریکویسٹ بھی یہی ہے سب سے، بیج میں چلے جائیں، سیڈ میں چلے جائیں، ایگریکلچر میں چلے جائیں، بیسک فوڈ میں چلے جائیں، فی الحال کمیشن میں گھس جائیں، اور اپنے مستقل ذرائع جو ہیں وہ پیدا کریں پروڈکشن کی طرف. اور پلس اس طرف چلے جائیں کہ آپ لوگ یوں سوچیں کہ سادگی اختیار کر لیں. وہ لوگ جن سے بھوک نہیں رہتی میں تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے زیادہ مسئلہ صرف یہ تو نہیں ہوگا کھانے کا، کھانے کو نکالنے کا بھی ہوگا، پانی اس پہ بھی یوز کرنے کی ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے، اور باقی بھی. تو پھر میں سوچا تھوڑا کہو تھوڑا نکلے، مطلب سوچے تو صحیح اس پہ ڈیپلی. آپ 11 مہینے تو پھر ساری سمجھ آتی ہے. اینی ہاؤ، اے آئی آپ کا جتنا آئی ٹی ہے، بعض اوقات میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں ریزسٹنس آتی ہے، یہ خود آپ کی اس کو جیسے کہتے ہیں آپ کو جوڑے رکھتا ہے. کبھی آپ ایک استاد کو ایسے محو ہو کے دیکھتے تھے، سنتے تھے اور بس ہلتے نہیں تھے. کبھی آپ اپنے ماں باپ کو ایسے دیکھتے اور سنتے تھے. کبھی آپ کے جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو اٹریکشن تھی یہ آپ کے رشتوں میں تھی، جو جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے تھے، صلہ رحمی کے تھے، حقوق العباد کے تھے. آج وہ موبائل لیے بیٹھے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس نے ریپلیس کر دیا آپ کو، انسان کو انسان سے دور کر دیا. تو آپ نے جو اللہ کے نظام میں تو ہر انسان دوسرے انسان کے لیے آیا تھا، اور اس شیطانی نظام میں ہر انسان دوسرے انسان سے دور ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگلی دنیا آئسولیٹڈ ہے، ختم ہے کہانی، کنیکٹیوٹی ختم ہوتی جائے گی. اور وہ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پرانے دور میں انسان کہیں نہ کہیں جڑا ہوا تھا. یہ حضرت موسیٰ کے واقعے پہ نا جو قتل ہوا تھا، ایک قتل تھا، بتا کوئی نہیں رہا تھا. اور یہ بڑی معیوب بات تھی کہ قتل کیا تو بتا کیوں نہیں رہے. مطلب چیک کریں، اسی بچڑے کو ذبح کیا گیا جس کی عبادت شروع ہو گئی تھی، اس کا ٹکڑا حکم آیا کہ اس کے جسم پہ مارو، یہ زندہ ہو کے بولے گا خود کہ میرا قاتل کون تھا. کیا کمیونٹی جڑی تھی کہ یار بتا کیوں نہیں رہے مارا ہے تو، مطلب قتل کیا تو بتا کیوں نہیں رہے. اب آپ بتائیں، کوئی مرنے والے کو پتا نہیں ہے، کوئی چلنے والے کو پتا نہیں ہے، انے بال لاشیں گر رہی ہیں، ہم ڈسکنیکٹ ہیں. اگر ہم ڈسکنیکٹ ہیں تو اب وہ جو فضل کی چھتری تھی جس کے نیچے ایک شخص کی وجہ سے وہ علاقہ بچا ہوتا تھا، آپ نے تو اس چھتری کو ہی چاک کر دی ہے. سر جی وہ کنیکٹیوٹی ختم کر دی نا.